السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنامے شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ اس کتاب کا آج انشاءاللہ کے حصہ نمبر 6 بیان ہوگا، جس میں ہم بیان کریں گے عدل اور اس کی ضد جور کا بیان۔ عدل اور جور کا مفہوم جان لو کہ عدل سے مراد ہے درمیانی راستہ کہ جو افراط اور تفریط سے خالی ہو۔ عدل ایک اہم ترین اخلاقی خوبیوں میں سے ایک ہے، بلکہ تمام ظاہری، باطنی، روحانی، قلبی، نفسانی اور جسمانی خوبیاں مکمل طور پر عدل مطلق سے عبارت ہیں، کیونکہ عدل مطلق سے مراد براہ راست یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں اسماء اور صفات کے اظہار اور وجود کے لحاظ سے کہ جو استقامت مطلقہ ہے اور انسان کامل سے مختص ہے، اور اس کا رب اللہ کا اسم اعظم ہے کہ جو اسماء والے صراط مستقیم پر ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 56، روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار انصاف کی سیدھی راہ پر ہے۔ انسان کامل حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب صراط مستقیم اور مکفل حد اعتدال پر ہے، اسی طرح اس کا مربوب بھی مکمل طور پر صراط مستقیم پر ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ رب بذات خود صراط مستقیم پر ہے بغیر کسی سہارے کے، جبکہ مربوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کے سہارے صراط مستقیم پر ہیں۔ یہاں جور سے مراد لطف پر قہر کا غلبہ یا قہر پر لطف کا غلبہ ہے، بالفاظ دیگر اس سے مراد صرف اسماء جلال کا ظہور یا صرف اسماء جمال کا ظہور ہے۔ شاید کمثل الاولیاء آیہ شریفہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں اسی مقام کو طلب کرتے ہیں۔ صاحبان معرفت کے دلوں میں معارف الہیہ اور توحید کے جلووں کے لحاظ سے یہاں عدل سے مراد یہ ہے کہ مخلوقات خالق کے لیے حجاب نہ بنے اور نہ ہی خالق مخلوقات کے لیے، بالفاظ دیگر کثرت میں وحدت کا مشاہدہ ہو اور وحدت میں کثرت کا۔ یہ اللہ کی کامل بندوں کا خاصہ ہے۔ یہاں افراط و تفریط سے مراد ہے خالق کو مخلوقات کے لیے اور مخلوقات کو خالق کے لیے حجاب قرار دینا۔ شاید اللہ کے کامل بندوں کے نزدیک مذکورہ آیت سے مقصود اسی مقام کا حصول ہو۔ عقائد اور حقائق ایمانیہ کے لحاظ سے عدل سے مراد موجودات کی حقیقت کو اس کی طرف پہنچانا جس طرح وہ ہے، یعنی پہچاننا کہ جس طرح وہ ہے، یعنی کمال آسمانی کی ابتدائی حدوں سے لے کر مظاہر کے ظواہر کی طرف آخری حدود تک بازگشت کہ جو در حقیقت معاد سے عبارت ہے۔ اخلاقی باطنی کے لحاظ سے کہ جو قوائے ثلاثہ یعنی قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ اور قوت شیطانیہ میں اعتدال کا نام ہے۔ حدیث شریف کہ جس سے مراد یہی حدیث جنود اور عقل ہے، اس میں بظاہر یہی آخری قسم مقصود ہے، اس لیے اس کو عقل کے لشکروں میں شمار کیا ہے۔ بنابراین ہم بھی اس قسم کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جان لو کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کی ابتدا ہی سے قوت عاقلہ کے ساتھ 3 اور قوتوں کا حامل ہوتا ہے۔ پہلا قوت وہمیہ جسے شیطنیت بھی کہا جاتا ہے، یہ قوت چھوٹے بچوں میں ابتدا سے موجود ہوتی ہے۔ بچہ اسی قوت کے باعث جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مکر و حیلے سے کام لیتا ہے۔ دوسری ہے قوت غضبیہ جسے جذبہ درندگی بھی کہا جاتا ہے، ضرر رساں عوامل کو دفع کرنے، مفادات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اسی قوت سے کام لیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے قوت شہویہ، اسے جذبہ حیوانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوت خواہشات اور شہوات اور مفادات کے حصول نیز کھانے پینے کی لذتوں اور جنسی لذتوں کی خواہش کا سرچشمہ ہے۔
یہ تینوں قوتیں سن اور سال کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں۔ انسان جسمانی لحاظ سے جس قدر ترقی کرتا ہے اسی حساب سے یہ تینوں قوتیں اس کے اندر زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ ممکن ہے یہ تینوں قوتیں انسان کے اندر اپنی آخری حدوں کو اس طرح چھو لے کہ ان میں کوئی دوسرے پر غالب نہ ہو، نیز اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان میں کوئی ایک دوسری دونوں قوتوں پہ غالب ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے دو قوتیں تیسری پر غالب ہو۔ اس بنا پر بنیادی ملکوتی مسخ شدگان کی 7 سے زیادہ صورتیں بنتی ہیں، اور ان میں ایک صورت حیوانی ہے۔ اگر نفس کا باطن حیوانی صورت اختیار کرے اور حیوانی جذبہ غالب ہو تو انسان اپنے ملکوتی، غیبی اور اخروی زندگی میں اسی جذبے سے متناسب حیوان کی شکل اختیار کر جاتا ہے، مثلا گائے، گدھا وغیرہ۔ اگر انسان کی آخری حالت پر جذبہ درندگی غلبہ ہو تو اس کی باطنی اور اخروی شکل اور صورت درندوں والی ہوگی، مثلا بھیڑ، شیر وغیرہ۔ جب دیگر قوتوں اور جذبوں پر شیطانیت کا جذبہ غالب ہو اور آخری حالت شیطانی جذبے سے مغلوب ہو تو انسان کی باطنی، ملکوتی، اخروی شکل و صورت کسی شیطان کے مانند ہوگی۔ یہ مسخ ملکوتی کی اہم ترین اور بنیادی ترین صورت ہے۔ ان تینوں میں سے دو کے اشتراک سے بھی 3 صورتیں بنتی ہیں، شیر گائے، گائے شیطان اور شیر شیطان۔ تینوں کے باہمی اشتراک سے ایک مخلوق صورت سامنے آتی ہے، وہ ہے گائے، شیطان اور شیر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہی بات مراد لی گئی ہے، اور حدیث یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی شکلوں میں محشور ہوں گے جن کے مقابلے میں بندر اور سور زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ یاد رہے کہ جس طرح ان تینوں قوتوں کو حد سے بڑھنا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ انسان کو کبھی دائرہ انسانیت سے اور کبھی مقام انسانیت سے خارج کر دیتی ہے، اسی طرح ان کا حد اعتدال سے کم ہونا بھی مقام انسانیت میں خرابی کا باعث بنتا ہے اور اس کا شمار صفات رذیلہ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ افراط اور تفریط پیدائشی طور پر موجود ہو اور انسان کا اس میں کوئی عمل اور دخل نہ ہو تو یہ پیدائشی خرابی ہے، اور اس قسم کے طبیعی اور پیدائشی نقائص کو قلبی اور جسمانی ریاضتوں اور کوششوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ نفس کی تمام پیدائشی صفات قابل تغیر نہ بھی ہوں تو کم از کم الہی صفات کم ہی ہیں کہ جو قابل تغیر نہ ہوں۔ خلاصہ یہ کہ عدل وہ درمیانی راستہ ہے کہ جو افراط اور تفریط، غلو اور تقصیر سے پاک ہو۔ یہ ایک عظیم انسانی کمال ہے۔ عظیم فلسفی ارسطو سے معقول ہے کہ عدل کمال کا ایک حصہ نہیں بلکہ یہ تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح جور یعنی ظلم کے جو عدل کی ضد ہے، یہ پستی اور رذالت کا ایک حصہ نہیں بلکہ تمام صفات رذیلہ کا مجموعہ ہے۔ علم اخلاق کی کتابوں میں عدل اور ظلم کا بیان۔ علم اخلاق کے ماہرین تمام اخلاقی خوبیوں کو 4 خوبیوں میں منحصر سمجھتے ہیں: حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت یعنی عدل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس 2 قوتوں کا حامل ہے، ان میں سے ایک قوت ادراک، دوسری قوت تحریک۔ ان میں ہر ایک کو مزید 2 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قوت ادراک عقل نظری اور عقل عملی میں تقسیم ہوتی ہے، جبکہ قوت تحریک قوت دافعہ کہ جو قوت غضبیہ کی صورت ہے اور قوت جاذبہ کہ جو شہوت ہے اس میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان 4 قوتوں کو حد اعتدال پر رکھنا اور انہیں افراط اور تفریط سے بچانا ایک خوبی ہے۔ پس حکمت عبارت ہے عقلی، فکری اور نظری قوت کو حد اعتدال پر رکھنے اور اس کی اصلاح سے، اور عدل عبارت ہے عملی قوت کو حد اعتدال پر رکھنے اور اس کی اصلاح سے۔ نیز شجاعت نام ہے قوت غضبیہ کو معتدل رکھنے اور اس کی اصلاح کا، اور عفت سے مراد ہے شہوانی قوت کی تعدیل اور اصلاح۔ یاد رہے کہ عدل کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ ہے تمام باطنی، ظاہری، روحانی اور نفسانی قوتوں کو اعتدال پہ رکھنا۔ اس مفہوم کی روح سے ارسطو نے کہا تھا کہ عدل تمام کمالات کا مجموعہ ہے جز نہیں۔ اس لحاظ سے ظلم کے بھی 2 مفہوم ہوں گے۔ ایک مفہوم وہ ہے کہ جو عدل کے محدود مفہوم کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا مفہوم وہ کہ جو عدل کے
وسیع تر مفہوم کے مقابلے میں ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے کہ جو مذکورہ فلسفی ارسطو کے بقول تمام صفات رذیلہ کا مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ چونکہ عدل، افراط اور تفریط سے پاک ایک درمیانی راستہ ہے، لہٰذا اگر ہم مقام عبودیت سے لے کر مقام قرب ربوبیت تک ایک حصی مثال دیں تو یہ دونوں ایک خط مستقیم کے ذریعے باہم ملیں گی۔ پس عبودیت کے ناقص مقام سے ربوبیت کے عظیم مقام کی طرف انسان کامل کے سفر کا راستہ عدل ہے کہ جو خط مستقیم اور اعتدال کا راستہ ہے۔ قرآن اور سنت میں اس بات کی طرف بہت سے مقامات پر اشارہ ہوا ہے، چنانچہ ہم نماز میں جس صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں وہ اسی عادلانہ سفر کا نام ہے۔ احادیث شریف میں ہے کہ صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ حد اعتدال وسط حقیقی سے عبارت ہے۔ بنابراین عالم ظہور میں موجودات اور حقائق اس طرح سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد لکیریں کھینچی اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا راستہ یہ درمیانی لکیر ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی اعتدال کا راستہ سوائے انسان کامل کے کہ جو ابتدائے سفر سے لے کر منزل مقصود تک ہر قسم کے انحراف، ہر طرح کی کجی سے محفوظ ہے، کسی اور کے لیے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حقیقی اعتدال کا یہ راستہ راہ محمدی اور طریق احمدی ہے۔ تمام دوسرے لوگ حضور کے اتباع میں ہی راہ اعتدال پر چل سکتے ہیں، راہ احمدی سے بے نیاز ہو کر نہیں چل سکتے، کیونکہ دو نقطوں کے درمیان سیدھا اور اصلی راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ بنابراین حقیقی فضل و کمال کا اور حقیقی عدل و اعتدال کا راستہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف رذالت اور پستی کی بے شمار اقسام ہیں جن کی 8 بنیادی سرچشمے بیان ہوئے، کیونکہ ان 4 کمالات میں سے ہر ایک کے 2 رخ ہیں، ایک افراد کا، دوسرا تفرید کا۔ اس لیے صفات رذیلہ کے 8 سرچشمے ہیں۔ علم اخلاق کی کتابوں میں ان 8 سرچشموں اور ان کی اقسام پر بحث کی گئی ہے۔ ان اقسام کے اعداد اور شمار کا حساب کرنے میں وقت صرف کرنا منزل انسانیت کی طرف ہمارے سفر اور حصول کمال کی راہ میں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ عدل سے آراستہ ہونے کا طریقہ جان لو کہ کمال انسانی کے منزل مقصود تک رسائی اور اس کمال کی طرف ہمارا سفر اس بات پر موقوف ہے کہ نفسانی قوتوں میں اعتدال برقرار رکھا جائے، بلکہ ایک لحاظ سے یہی کمال انسانی ہے۔ یہ ایک نہایت اہم امر ہے کہ جس سے غفلت عظیم خسارے نیز ناقابل تلافی نقصان اور ناکامی کا باعث ہے۔ انسان جب تک اس عالم طبیعیات میں موجود ہے اپنی سرکش نفسانی قوتوں میں اعتدال قائم کر سکتا ہے، اپنے سرکش نفس کو عقل اور شرع کا تابع فرمان بنا سکتا ہے۔ یہ کام ابتدائی جوانی میں بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ابھی فطرت کا نور مغلوب نہیں ہو چکا ہوتا، روح کی پاکیزگی باقی ہوتی ہے، نیز اخلاق فاسد اور صفات رذیلہ کی بنیادیں نفس کے اندر راسخ نہیں ہو چکی ہوتی۔ ابتدا میں بچوں کی روح سادہ کاغذ کی طرح صاف ہوتی ہے، ہر نقش کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے، پھر جب اس پر کوئی چیز نقش ہو جاتی ہے تو اسے آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچے جو معلومات اور عادات بچپنے میں سیکھ جاتے ہیں وہ بڑھاپے کی انتہا تک برقرار رہتی ہے۔ ایام طفولیت میں حاصل ہونے والی معلومات پر نسیان کا حملہ بہت کم واقع ہوتا ہے۔ بنابراین بچوں کی تعلیم اور تربیت والدین کی نہایت اہم ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کے معاملے میں سستی اور سہل انگاری سے کام لیا جائے تو بیچارے بچے اخلاق رذیلہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ امر اس کی ناکامی اور بدبختی کا موجب بنتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک بچے کی تربیت کو ایک کام شمار نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ایک بچے کی غلط تربیت یا اس سے غفلت کو ایک غلطی شمار نہیں کرنا، کیونکہ عین ممکن ہے ایک بچے کی تربیت کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بلکہ ایک ملت یا پورے ملک کی اصلاح ہو۔ اس کے برعکس ایک بچے کی خرابی ایک ملک یا ایک ملت کی تباہی اور خرابی پر اختتام پذیر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مسلمان فلسفی نصیر الملا خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ ہلی جیسے ایک فرد کے نور نے کس طرح ایک ملک کو روشن کیا۔ یہ روشنی
ابد تک باقی رہے گی۔ اس طرح ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان اور اس جیسے ظالم حکمرانوں کی ظلمت اور شقاوت ہزاروں سالوں تک دنیا کی ملتوں اور حکومتوں کے درمیان ناکامی اور خسارے کا بیج بو گئی۔ چونکہ بچے ہمیشہ یا اکثر اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے انہیں عملی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی اگر بالفرض والدین اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ نہ بھی ہوں، پھر بھی انہیں چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو باکردار ظاہر کریں اور نیکی کا مظاہرہ کریں، تاکہ شاید یہ کام خود والدین کی اصلاح کا بھی موجب بن جائے، کیونکہ مجاز حقیقت کی نہر اور تصنع حقیقی اخلاق کی پگڈنڈی ہے۔ اس طرح والدین کی عملی براہ روی اور خرابی ہر چیز سے زیادہ بچے پر منفی اثرات چھوڑتی ہے۔ ممکن ہے برے والدین کے زیر سایہ غلط تربیت پانے والا بچہ تربیت دینے والوں کی جدوجہد کے باوجود آخری دم تک اصلاح سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ والدین کو اچھی تربیت اور ان کا اچھا کردار ایک ایسی غیر اختیاری توفیق اور خوش قسمتی ہے کہ جو بہت کم بچے کو نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح والدین کی خرابی اور غلط تربیت بھی خواہ بچے کی بدبختی اور ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ علاوہ ازیں اس مرحلے سے پہلے بھی چند ایسے مراحل ہیں کہ جن میں مستقبل کے انسان کی خوش بختی اور بدبختی اور کامیابی اور ناکامی کا بیج بویا جاتا ہے۔ ان عوامل میں سے ایک اچھی، نیک اور خوش اخلاق بیوی کا انتخاب ہے۔ اس طرح حمل سے پہلے، حمل کے دوران، رضاعت وغیرہ کے دوران مناسب پاکیزہ اور حلال رزق کا استعمال بھی انہی عوامل میں شامل ہے۔ ان امور کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے۔ امید ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ توفیق حاصل ہو کہ اس بارے میں الگ اور تفصیلی بحث کریں انشاءاللہ۔ اس مرحلے کے بعد بیرونی تربیت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی ماں باپ سے ہٹ کر گھر سے باہر کی تربیت، مثلاً اساتذہ وغیرہ کی۔ ابتدا میں اس مرحلے کا نگرانی بھی والد ہی کرتا ہے اور اس مرحلے کی درستی اور خرابی کا ذمہ دار بھی والد ہوتا ہے۔ دیندار، خوش عقیدہ، خوش اخلاق استاد نیز دینی اور اخلاقی لحاظ سے مناسب اسکول کا انتخاب بچے کی ابتدائی تربیت میں مکمل طور پر مؤثر اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بچے کی کامیابی اور ناکامی کا بیج اسی مرحلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اساتذہ اور معلمین کی تربیت بچے کے لیے یا تو شفا ثابت ہوتی ہے یا زہر، کہ جس کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ رشد اور بلوغ، فکری آزادی اور جوانی کے دن قریب آتے ہیں۔ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد انسان اپنی کامیابی، سعادت یا ناکامی اور بدبختی کا ذمہ دار خود ہی ہوتا ہے۔ ہر قدم کہ جو نونہالی اور جوانی کے زیادہ قریب ہو، وہ حصول تربیت کے لیے زیادہ سہل ہوتا ہے۔ اس کی بنیادیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی روح کا آئینہ اس دوران مختلف نقوش سے نسبتاً زیادہ خالی اور سادگی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر انسان اس مرحلے تک بری عادات اور اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو تو ان کی بنیادیں اتنی مستحکم نہیں ہوتی۔ معمولی توجہ اور مشق کے ذریعے ان بری صفات کا صفایا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ننھا پودا جس کی جڑیں ابھی زیادہ نہ پھیل چکی ہوں معمولی محنت سے اکھاڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کچھ عرصے تک سہل انگاری سے کام لیا جائے اور ان اخلاقی مفاسد کا قلع کما نہ کیا جائے تو خرابیوں کا درخت مضبوط اور پرانا ہو جائے گا، نیز اس کی جڑیں دل کے اندر مستحکم ہو جائیں گی۔ اس صورت میں طویل عرصے تک مسلسل ریاضتوں کے باوجود بھی نفس کو ان خرابیوں سے پاک کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ پھر شاید عمر اور وقت بھی انسان کو اصلاح نفس کی فرصت نہ دے۔ انسان اس درخت کی طرح ہو جائے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر مستحکم ہو چکی ہوں، انتھک محنت اور کافی زحمت اور مشقت کے باوجود انہیں اکھاڑنا ممکن نہ ہو۔ عین ممکن ہے کہ بخل یا حسد جیسی ایک بری خصلت جو کسی نوجوان کے اندر موجود ہو کہ تھوڑی توجہ اور کوشش سے درست بلکہ اسے اچھی خصلت میں تبدیل کیا جا سکے، لیکن اگر کچھ مدت تک غفلت اور سستی سے کام لیا جائے تو اس کے ازالے کے لیے سخت ریاضت اور طویل جدوجہد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ اصلاح کی کوشش کرنے والے کو گردش روزگار یا اجل اصلاح کا موقع نہ دے اور وہ اپنی اخلاقی تاریکیوں اور معنوی غلاظتوں کہ جو قبر، برزخ اور قیامت میں عذاب اور ظلمت کا سرچشمہ ہے، ان کے ساتھ دوسرے عالم کو سدھار جائے۔ پس جوانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ جب تک جوانی
باطنی پاکیزگی، اصلی فطرت اپنی اصلی حالت پر باقی ہیں، فرصت کو غنیمت شمار کرتے ہوئے تزکیہ اور اصلاح نفس کے لیے کمر ہمت باندھ لیں، اپنے دلوں سے اخلاق فاسدہ اوصاف ظلمانیہ کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں، کیونکہ کسی ایک اخلاقی برائی کی موجودگی میں بھی انسان کا مستقبل عظیم خطرات کی زد میں رہے گا۔ جوانی کے ایام میں انسان کی قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے، اس لحاظ سے بھی اصلاح کی گنجائش زیادہ اور آسان تر ہے، لیکن بڑھاپے میں انسان کا ارادہ بھی بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا نفسانی قوتوں پر کنٹرول پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ بوڑھوں کو بھی تزکیہ اور اصلاح نفس کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے کسی نہ کسی طرح اپنی اصلاح کرنے پر قادر ہے، اور نفس کی بیماریاں جس قدر صعب العلاج اور سخت ہوں پھر بھی ان کا خطا خما ہو سکتا ہے۔ کوئی روحانی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی اصلاح اس دنیا میں نہ ہو سکے، اگرچہ کہ نفس کے اندر راسخ ہو چکی ہوں اور عادتیں ثانیہ بھی بن چکی ہوں، البتہ اس بیماری کی شدت کے حساب سے اصلاح کے لیے زیادہ ریاضت درکار ہے۔ اس سلسلے میں جسمانی اور روحانی ریاضت جس قدر مشکل، سخت اور پرمشقت ہو، اسی حساب سے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی، کیونکہ بہرحال انسان جب تک اس عالم رنگ و بو میں موجود ہے اپنے ارادے کا مالک ہے اور اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت اور اطاعت بجا لا سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی انسان صفات رذیلہ اور عادات فاسدہ کے ساتھ دوسری دنیا میں منتقل ہو جائے تو اگرچہ اس کے باطن میں فطرت اور ایمان کا نور باقی ہو، لیکن اس کے باوجود اصلاح نفس اور تزکیہ روح کا اختیار اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، بلکہ مرنے سے پہلے ہی اس کا اختیار سلب ہو جائے گا۔ اب اس کی اصلاح کے لیے دوسرے طریقوں سے کام لیا جائے گا، مثال کے طور پر موت کے وقت کی سختیاں، قبض روح کا عذاب، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر طاری ہونے والا خوف، کیونکہ فرشتے حقیقی معنوں میں سخت گیر ہیں، نیز قبر کی تاریکی، سختیاں، قسم قسم کے عذاب کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے کہ قبر یا تو بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قبر میں کافر کے اوپر 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اژدہا اگر روئے زمین میں پھونک مارے تو زمین سے کوئی پودا نہ اگے۔ اہل عرفان کہتے ہیں کہ قبر میں انسان پر مسلط کیے جانے والے موذی حیوانات اخلاق رذیلہ کی اخروی شکل ہے۔ یہ صفات رذیلہ اس دنیا میں بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے، لیکن چونکہ نفس مادیت کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اس لیے مادی نشے کے غلبے کی وجہ سے وہ اپنی روحانیت اور معنویت سے غافل ہے، اس کے اندر مکمل روحانی اور معنوی طاقت کا ظہور نہیں ہوا، اس لیے وہ اپنے نفس کے باطن میں موجود موذی اشیاء سے غافل ہوتا ہے، اسے اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ جب دنیاوی زندگی کا مرحلہ ختم ہوتا ہے اور قبر یا برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے تو ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں اور پھر باطن کا اسکرین نمایاں ہوتا ہے، یوں نفس کا غیب شہود میں بدل جاتا ہے، باطنی ملکات محسوس ہو جاتے ہیں، مناسب اشکال میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تب انسان اپنے آپ کو قسم قسم کی بلاؤں اور موذی اشیاء کے درمیان گھرا ہوا پاتا ہے، طرح طرح کی تاریکیاں، ظلمتیں، وحشتناکیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ پھر اگر عالم برزخ اور قبر کی تکالیف، ذلت اور عذاب کے نتیجے میں نفسانی غلاظتوں کا ازالہ ہو جائے اور فطرت کا رنگ اڑ جائے تو وہ انسان اخروی فلاح سے ہمکنار ہوگا اور شفاعت کرنے والی ہستیوں کی عنایات کے طفیل اپنے بلند مقام موعود کو پالے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ صفات رذیلہ اور اخلاق فاسدہ کی جڑیں پوری طرح سے ختم نہ ہوں، نیز نفس کی تاریکیاں مکمل طور پر برطرف نہ ہوں، تو وہ شخص روز قیامت اور 50 منازل اور مواقف کی ہولناکیوں اور سزاؤں کی روبرو ہوگا۔ یہاں اسے مزید سختیوں، عذابوں سے گزرنا ہوگا تاکہ جہنم کی ہولناک عذاب کی نوبت نہ آئے۔ اگر ان خوفناک مواقف اور مراحل میں بھی فطرت کا نور غالب نہ آئے تو اب جہنم کی نوبت آئے گی، جیسا کہ کہا گیا ہے نہج البلاغہ میں کہ آخری علاج داغنا ہے، پس اسے جہنم کے مختلف طبقوں میں قسم قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی روح اور فطرت کا میل اور زنگ اتر جائے اور خدا داد فطرت کا خالص سونا نکھر کے سامنے آئے، کیونکہ یہی خالص فطرت ہی عزت والے دائمی خدائی گھر کا سزاوار ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 47 کہ ہم ان کے دلوں میں موجود کینہ دور کر دیں گے، وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
دل کی صفائی کی کیفیت لوگوں کے معنوی اور اخلاقی کمالات اور نقائص میں اختلاف کے تناسب سے مختلف ہوتی ہے۔ اگلا ہے رضا اور اس کی ضد سخت کا بیان۔ رضا اور سخت سے کیا مراد ہے؟ جان لو کہ رضا سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ارادوں، فیصلوں اور اس کی تقسیم سے راضی ہو۔ رضا کا سب سے بلند مرتبہ انسان کے بلند ترین نیز اہل جذبہ اور عشق کے بزرگ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ کہ آئندہ ذکر ہوگا، اس کا مرتبہ مقام تسلیم سے بالا اور مقام فنا سے نیچے ہے۔ سالک راہ حق اور نامور عارف انصاری اس کی تعریف میں تقریباً یوں فرماتے ہیں کہ رضا سے مراد یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کے ارادوں کی اس طرح سے پابند ہو کہ اپنے ارادوں سے دستبردار ہو اور کسی بھی کام کے تقدم اور تاخر کی خواہش اور طلب نہ کرے، نیز نہ کسی چیز میں اضافے کی خواہش کرے، نہ کسی حالت کی تبدیلی کی۔ بالفاظ دیگر بندہ اپنی طرف سے کوئی ارادہ ہی نہ کرے بلکہ اس کا ارادہ اور اس کی خواہشات ارادہ خداوندی میں فانی ہوں۔ بنابراین یہ مرحلہ خاصان خدا کے ابتدائی مراحل میں سے ایک ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے سخت ترین مرحلہ ہے۔ یہ تھا خواجہ انصاری کے کلام کا ترجمہ معمولی تبدیلی کے ساتھ۔ راقم کی نظر میں یہ تعریف درست نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے ارادوں کا پابند ہونے سے مراد بندے کے ارادوں کا فنا ہونا ہے تو یہ مقام فنا کے ابتدائی مراحل میں سے ایک ہے اور مقام رضا سے مربوط نہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہو کہ بندہ اللہ کے ارادوں کے مقابلے میں کوئی ارادہ نہ کرے تو یہ مقام تسلیم ہے کہ جو مقام رضا سے نیچے ہے۔ خلاصہ یہ کہ رضا سے مراد اللہ اور اس کے ارادوں نیز قضاء و قدر خداوندی کے آگے بندے کی خوشنودی، اس خوشنودی کا ایک لازمہ ہے بندوں سے خوشنودی، یعنی خوشنودی سے مراد عام ہے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا نے مقام عارفین پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب اشارات میں جو کچھ کہا ہے شاید اس سے مراد بھی یہی ہو۔ چنانچہ شورائے آفاق محقق خواجہ نصیر الدین طوسی نے شیخ الرئیس کی عبارت سے مقام رضا کے اسی لازمے کو مراد لیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ عارف حشاش بشاش اور متبسم ہوتا ہے، وہ بڑوں کی طرح چھوٹوں سے بھی تواضع اور احترام سے پیش آتا ہے، وہ گمنام اور مشہور دونوں افراد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ حق اور ہر چیز سے خوش ہے اور وہ اس میں حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کا رویہ یکساں کیوں نہ ہو جبکہ اس کی نظر میں یکساں ہے۔ یہ اہل رحمت ہیں کہ جو باطل کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ یہ دونوں صفات یعنی کہ سب کے ساتھ خوش ہونا، سب کو ایک نظر سے دیکھنا، ایک ہی صفت کے دو اثرات ہیں اور وہ صفت رضا ہے۔ شیخ کے کلام کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جو مقام رضا سے بھی بالاتر مقام کی طرف اشارہ ہے، یعنی توحید ذاتی یا توحید فعلی کا مقام۔ ان مقامات پر نقد و تحقیق کی کتاب حاضہ میں گنجائش نہیں، اس بحث کو چھیڑنا بعید مشکل ہے۔ اگلا ہے رضا کا تعلق عقل کے لشکروں سے ہے اور یہ فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے، نیز سخت کا تعلق جہل کے لشکروں میں سے ہے اور یہ فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ قبل ازیں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ انسان فطری طور پر حق یعنی کمال مطلق کا دلدادہ ہوتا ہے، اگر وہ نور فطرت پر پڑنے والے حجابات کے باعث اس کا ادراک نہ کرے۔ پس جس شخص کی فطرت پردوں اور آلائشوں سے پاک اور صاف ہو وہ اللہ ہی کو کمال مطلق سمجھے گا اور کمال مطلق کی مقدس ذات کی معرفت حضوری کا حامل ہوگا۔ ایسا شخص اللہ کے تمام آثار کو بھی کامل ہی دیکھے گا اور تمام موجودات میں اللہ کے جمال اور کمال کو ظاہر اور عیاں دیکھے گا۔ وہ جس طرح اللہ کی مقدس ذات کو کامل مطلق دیکھتا ہے اسی طرح اس کی صفات جمالی اور جلالی کو بھی کامل دیکھتا ہے، نیز اللہ کے افعال کو بھی جمیل اور کامل پاتا ہے۔ وہ مشاہدہ عینی اور علم حضوری کے ذریعے درک کرتا ہے کہ جمیل مطلق کا ہر کام بھی مطلق جمیل ہوتا ہے۔ وہ جس طرح اللہ کا عاشق اور اس سے راضی ہوتا ہے اس طرح پورے نظام کائنات کا بھی عاشق اور اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کمال مطلق کا لازمہ ہے۔ پس وہ تمام وجودی انوار سے ان کی نورانیت اور ذاتی کمال کے تناسب سے راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مقام کے حامل انسان نے کہا ہے کہ اس ذاتی عشق اور فطری خوشنودی کا لازمہ کمال کی ضد یعنی نقائص اور عیوب اور ظلمت و عدم کی ناپسندیدگی ہے۔ یہ کلیات
سعدی شرازی میں بیان ہے۔ پس ایسا بندہ اللہ کے ہر فعل اور اس کے بارے میں اللہ کے ہر فیصلے سے راضی اور خوشنود رہے گا۔ نیز وہ غیر اللہ اور غیر اللہ سے مربوط ہر چیز کو ناپسندیدگی اور نفرت کی نظر سے دیکھے گا۔ اس کے برعکس فطرت محجوبہ کے حامل افراد چونکہ دیگر چیزوں میں کمال کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان کی خوشنودی، دلبستگی اور پسندیدگی انہی چیزوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ حق سے اپنی محجوبیت کے تناسب سے اللہ اور اس کے افعال سے ناراض اور ناخوش رہتا ہے۔ اس کا محبوب یہ دنیا اور نفسانی خواہشات ہیں، اس لیے اگر اس دنیا اور خواہشات کو ٹھیس پہنچے تو اپنی جبلت اور فطرت ثانیہ کی روح سے ٹھیس پہنچانے والے سے غضبناک، ناراض اور بدگمان ہوگا، اگرچہ کہ زبان پر نہ لائے۔ ہمارے استاد بزرگ عارف باللہ جناب شیخ محمد علی شاہ آبادی وہ فرماتے تھے کہ دنیا سے زیادہ محبت کرنا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ جب موت کے وقت وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور موکلین اس کے محبوب دنیا اور دنیاوی خواہشات کو اس سے چھین رہے ہیں تو وہ فطری طور پر ان سے ناراض اور غضبناک ہوگا۔ یوں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس فرشتوں کی عداوت لے کر دنیا چھوڑے گا۔ کافی شریف کی ایک حدیث میں بھی تقریباً یہی نکتہ مذکور ہے۔ ہم نے 40 یعنی 40 حدیث کی شرح میں اس حدیث کی 28ویں حدیث قرار دی اور اس کی تشریح بھی لکھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے افعال سے ناخوش اور ناراض ہونا ابلیس اور جہل کے لشکروں میں داخل ہے اور فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ رضا کی مراتب۔ یاد رہے کہ رضا اور دیگر نفسانی کمالات کے متعدد مراتب اور درجات ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے بعض مراتب اور درجات کا ذکر کریں گے۔ پہلا درجہ کہ یہ اللہ کی ربوبیت پر راضی برضا ہونے سے عبارت ہے۔ وہ اس طرح کہ سالک راہ حق اپنے آپ کو اللہ کی ربوبیت اور تربیت کے ماتحت قرار دے، اپنے آپ کو شیطان کے تسلط سے خارج کرے، یوں وہ اللہ تعالیٰ کی اس بندگی سے راضی اور خوشنود ہو۔ ظاہر ہے کہ جب تک شیطان انسان کے اوپر تسلط ہے وہ اللہ کی ربوبیت اور تربیت کے دائرے سے خارج ہی رہے گا، خواہ یہ شیطانی نفوذ اس کے دل میں ہو یا اس کی روح میں یا اس کے بدن میں۔ بہرحال وہ اس صورت میں رضیت باللہ ربن کا عملی ثبوت نہیں دے سکے گا۔ پس رضا کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت اور تربیت کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی اس تربیت سے راضی اور خوشنود ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اطاعت کی مشقت آسانی میں بدل جاتی ہے، وہ احکام خداوندی سے خوش ہوتا ہے، دل و جان سے انہیں قبول کرتا ہے، شریعت کی ممنوعہ چیزوں سے اسے نفرت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت پر نازاں اور شاداں رہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس مرحلے میں تربیت الہی کے زیر سایہ رہنا قبول نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی ربوبیت کے حوالے نہ کرے، اپنے دل اور دیگر اعضاء پر اللہ کا تسلط قائم نہ کرے اور شیطان کے عمل دخل سے اپنے وجود کو پاک نہ کرے، تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ قبر اور عالم برزخ میں اللہ جل جلالہ کا اقرار کر سکے۔ اللہ کے تمام ناموں میں اس نام کو جو خصوصیت دی گئی ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تکاملی سفر میں رب العالمین کی تربیت کا تابع قرار دے، جس طرح تکوینی لحاظ سے وہ اس تربیت کا تابع ہے۔ بنابراین ائمہ معصومین علیہم السلام کا زبانی اقرار اگر حقیقی نہ ہو تو یہ نفاق اور جھوٹ کی ایک صورت ہوگی۔ رضیت باللہ بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و رسولا و بالقرآن کتابا و بعلی امیر المومنین و اولادہ المعصومین ائمہ، ان کی زبانی اقرار اگر حقیقی نہ ہو تو یہ نفاق اور جھوٹ کی ایک صورت ہوگی۔ جو شخص اسلامی اصولوں اور قوانین کا تابع اور ان سے راضی اور خوشنود نہیں ہے، نیز اسلامی احکام سے شاداں اور فرحاں نہ ہو، اگرچہ یہ احکام اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے باعث نقصان ہی کیوں نہ ہو، وہ مذکورہ اقرار اور دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جو شخص نعوذ باللہ اسلام کے کسی ایک حکم پر دل ہی دل میں معترض ہو یا اس سے کبیدہ خاطر ہو یا اس بات کا خواہاں ہو کہ اللہ کا کوئی حکم اس طرح نہ ہو جس طرح وہ اب ہے، یا وہ یہ کہے کہ کاش اللہ کا فلاں حکم ایسا نہ ہوتا بلکہ ویسا ہوتا، ایسا انسان در حقیقت اسلام سے راضی نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص مذکورہ دعویٰ کرے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ یہی حال دوسرے مراحل کا بھی ہے۔
پس نبوت و امامت سے راضی ہونے کا بھی مطلب یہ نہیں کہ ہم راہ نجات کے ان پیشواؤں سے تو راضی اور خوشنود ہوں، لیکن انسانیت کی فلاح اور آدمیت کے کمال کے لیے ان کے دکھائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا نہ ہو۔ انبیاء اور ائمہ سے راضی ہونے کا یہ دعویٰ ہی ایک طرح کا مذاق ہے۔ عزیزوں، مقامات عالیہ کا دعویٰ کرنا آسان ہے، بسا اوقات انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس دعوے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ حقائق سے آشنا ہونے اور مقامات عالیہ حاصل کرنے کے لیے یہ دعوے کافی نہیں، خاص کر مقام رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے سخت مرحلہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ اللہ کے قضاء اور قدر پر راضی برضا ہونے سے عبارت ہے، یعنی ہر خوشگوار ناگوار واقعے پر راضی ہونا، جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس پہ خوش ہونا، خواہ وہ بلاؤں، بیماریوں، عزیزوں سے جدائی کی شکل میں ہو یا اس کے برعکس۔ یوں اس کی نظر میں بلائیں اور بیماریاں اس کی ازداد یکساں ہوں گی، یعنی وہ دونوں کو اللہ کا تحفہ سمجھے گا، دونوں سے راضی اور مطمئن ہوگا۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے بچپن میں جابر بن عبداللہ انصاری سے سوال کیا، آپ کا کیا حال ہے؟ جابر نے عرض کی، صحت کی بنسبت بیماری زیادہ عزیز ہے، مالداری کی بنسبت فقر زیادہ پسندیدہ ہے وغیرہ۔ حضرت نے فرمایا، لیکن ہم تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ ہمیں عنایت کرے، اگر وہ ہمیں بیماری دے تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اگر صحت دے تو ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کے مفہوم کو نقل کیا گیا ہے، نہ کہ لفظی ترجمے کو۔ یاد رہے کہ اس مقام کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمیں بندے کے حق میں اللہ کی رحمت اور مہربانی کی معرفت نہ ہو، اور اس بات پر مستحکم عقیدہ اور ایمان نہ ہو کہ اس دنیا میں اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بندوں کی تربیت، روحانی کمالات کے حصول اور ان کی فطرت سلیم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان فقر و تنگدستی کی بنا پر ذاتی کمالات کو حاصل کرتا ہے اور کبھی بیماری اور کمزوری کی بدولت دائمی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب انسان سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہو، لیکن اگر وہ محبت کا مقام حاصل کر چکا ہو اور کاسہ عشق کا ایک گھونٹ بھی نوش جان کر چکا ہو تو اس کے بعد محبوب کی ہر چیز اس کے ہاں محبوب ہوتی ہے۔ اس مقام یعنی مقام محبت کو رضا کے تیسرے مرحلے کی ابتدا سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جسے رضی اللہ برضی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی پسند کو اپنی پسند قرار دینا۔ اللہ کی رضامندی ہی ہم اہل بیت کی رضامندی ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ بندے کو اپنی کوئی پسند نہ ہو، بلکہ اس کی پسند اللہ کی پسند کی تابع ہو، جس طرح اس کا ارادہ بھی ارادہ خداوندی کے تابع ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی رضامندی ہی ہم اہل بیت کی رضامندی ہے، اگرچہ کہ اس بات کا امکان ہے کہ یہاں اس سے بلندتر مقام کی طرف اشارہ ہو کہ جو قرب فرائض یعنی بقا بعد الفنا سے عبارت ہے۔ رضا کی بنیادیں۔ جان لو کہ مقام رضا معارف الہیہ کے آثار اور نتائج میں سے ایک ہے، جس طرح خاصان خدا کے دیگر مقامات۔ بنابراین رضا کے بعض بنیادوں کی جانب اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عرض ہے کہ جب بندہ اللہ کے افعال کو نیک اور اچھا سمجھتا ہے تو اس سے رضا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بنابراین ہم یہاں ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے جمال خداوندی کا تذکرہ کریں گے اور اس مقام پر بندے کی معرفت کے مراتب کو بیان کرتے چلیں گے۔ جان لو کہ بندے کو حاصل ہونے والا پہلا مرتبہ ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے ذات برحق کے جمال کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ مرحلہ تمام علوم اور معارف کے دروازوں کی چابی ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے راستے سے عرفان کی بلند منزلوں کو چھو لے تو جاننا چاہیے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس مرحلے میں گم ہو کر رہ جانا ایک بڑا حجاب ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ العلم هو الحجاب الاکبر۔ یہ مقولہ اہل معرفت کے ہاں مشہور ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس کا قول ہے۔ دلائل اور براہین سے حاصل ہونے والا یہ علم عقل اور ذہن سے مربوط ہے۔ اسے روحانی اور نفسانی صفات کہ جو معارف کے آثار ہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اکثر بڑے بڑے فلسفی اور حکیم تسلیم و رضا دیگر روحانی کمالات، اخلاقی صفات اور معارف الہیہ سے تہی دامن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے علمی حجابوں کے اندر سرگرداں رہتے ہیں۔
دوسرا مرتبہ ہے بندے کو حاصل ہونے والا دوسرا مرتبہ یہ کہ اللہ کی ذات و صفات اور افعال کے حسن اور جمال کا علم اس کے دل میں اتر جائے اور دل جمال حق کا معتقد ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور جمال خداوندی کے آثار میں خوب غور و فکر کے ذریعے دل کو رام کیا جائے تاکہ دل رفتہ رفتہ جمال حق کی صفت کو قبول کرے۔ یہ مقام ایمان ہے۔ جب بندہ اس مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو دل کے اندر تسلیم و رضا، حسن ظن اور اطمینان اور خوشنودی کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رضا کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس سے قبل اس کا کوئی نام و نشان نہیں بھی ہوتا۔ اس لیے احادیث میں رضا کو ایمان کے ارکان میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 4 ارکان ہیں: اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا، اللہ پر توکل کرنا، کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا اور حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ سالک اطمینان کا مرتبہ حاصل کر لے۔ جب جمال حق کے بارے میں دل مطمئن ہو جائے تو رضا کامل تر ہوتی ہے۔ سورہ فجر کی یہ آیت شاید اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 اور 28۔ اے مطمئن روح، خوشی اور پسندیدگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آیت میں اللہ کی طرف واپسی کہ جو صاحبان اخلاص کے مقامات کاملہ میں سے ایک ہے، اس کو ان لوگوں سے مخصوص کیا گیا ہے کہ جو نفس مطمئنہ کے مالک نیز راضی اور پسندیدہ ہیں۔ یوں آیت نے بیجا اور ناپسندیدہ امیدوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ مشاہدے کا مرحلہ ہے۔ یہ مرتبہ اہل معرفت اور دل والوں کو حاصل ہوگا جو دل کے ایک گوشے کو اس مادی عالم کی تاریکیوں سے ہٹا کر خانہ دل کو غبار اغیار سے پاک کریں اور کثرت کے آثار کو مٹا دیں۔ اس صورت میں اللہ ان کے قلوب کی مناسبت سے ان میں اپنا جلوہ دکھائے گا اور ان کے دلوں کو اپنی ذات پاک سے راضی بنا دے گا اور دوسروں سے ان کی توجہ ہٹا دے گا۔ یہ مرتبہ چہارم کے 3 بنیادی درجے ہیں، جس کا پہلا درجہ ہے کہ یہ افعال کی تجلی کے مشاہدے سے عبارت ہے۔ اس درجے میں قضائے خداوندی سے خوشنودی اور رضا کا بطور کامل حصول ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ صفات اور اسما کی تجلی کے مشاہدے پر مشتمل ہے اور تیسرا درجہ یہ ذات کی تجلی کے مشاہدے سے عبارت ہے۔ یہ 2 درجے اس میں رضا وغیرہ سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہیں، اگرچہ کہ روح رضا کہ جو جذبہ محبت سے عبارت ہے اس درجے میں بھی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ احادیث شریفہ میں کمال رضا کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، لوگوں میں اللہ کی سب سے زیادہ رضا کے حوالے سے جو مومنین کی آزمائش بیان ہوگی وہ انشاءاللہ کہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں اس کو پیش کریں گے، اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس میں اگر کوئی بھی مشکل الفاظ ہیں اس کے لیے آپ ایک تو دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر کے سنیں، اور دوسرا کسی اہل علم، کسی عالم دین کے جو آپ کے محلے کے علاقے کے ہوں ان سے ضرور رجوع کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔